بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک۔ اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے مجاہد صاحب نے۔ مزید کتابیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کتابوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہمارے نمبر 03214342 پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ اتاتورک کے بعد عصمت انونو ان کے جانشین بنے تو دین کے متعلق ان کی پالیسی بھی اتاتورک کی پالیسی سے مختلف نہ تھی، لیکن اس کا محاصل یہ تھا کہ ترکی ایک طرف اپنے ہمسایہ اسلامی ممالک سے کٹ چکا تھا اور دوسری طرف اقوام مغرب کی برادری میں بھی اسے کوئی قابل فخر مقام حاصل نہیں ہوا تھا۔ اندرونی حالت یہ تھی کہ اسلام کے حق میں ایک شدید رد عمل شروع ہو چکا تھا، چنانچہ آزاد انتخابات میں عصمت انونو کی پارٹی کی شکست کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ترک عوام قوم کی قیادت کے نئے دعوے داروں کو اتاتورک کے جانشینوں کی نسبت زیادہ اسلام پسند خیال کرتے تھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے اسلام کے احیاء کے حق میں جو موقف اختیار کیا تھا وہ ترک عوام کی بھاری اکثریت کی خواہشات کے عین مطابق تھا۔ مہندرس وزارت کو اس سلسلے میں کسی تشدد کی ضرورت نہ تھی۔ عوام کو اپنے دین سے محبت تھی، اس لیے نئی مساجد تعمیر ہونے لگیں اور دینی مدرسے کھلنے لگے۔ وہ ترکی کے بجائے عربی میں اذان سننا پسند کرتے تھے، اس لیے عربی میں اذانیں دی جانے لگیں۔ عدنان مہندرس پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ دل سے اسلام کے کچھ زیادہ حامی نہیں تھے اور ترکی میں اسلام کے احیاء کے لیے ان کی مہم کا مقصد صرف مذہب پسند عوام کی تائید و حمایت حاصل کرنا تھا، یعنی انہیں یہ احساس تھا کہ وہ اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں اور وہ ان کے جذبات کی تسکین کا سامان مہیا کر کے انہیں اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر عدنان مہندرس نے مصلحتاً بھی ترکی میں مذہب کے احیاء کی مہم شروع کی تھی تو بھی ان کا یہ اقدام جمہوری اخلاق کے عین مطابق تھا۔ ایک جمہوری ملک کا وزیر اعظم وہاں کے عوام کی اخلاقی اور روحانی قدروں اور تہذیب و روایات کا امین و محافظ سمجھا جاتا ہے۔ وہ عوام پر جبراً اپنے ذاتی عقائد و نظریات نہیں ٹھوستا، بلکہ ان کی اپنی خواہشات اور اعتقادات کے دائرے میں ان کے لیے بڑھنے، پھولنے اور پنپنے کے سامان مہیا کرتا ہے۔ اگر عوام مشرق کی طرف جانا چاہیں تو وہ انہیں اقتدار کے لٹ سے مغرب کی طرف نہیں ہانکتا۔ اگر عوام مذہب پسند یا دیندار ہو تو وہ انہیں لادینیت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ترک عوام کی بڑی اکثریت اپنا مستقبل اسلام کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہتی ہے اور لادینیت کے حامیوں میں ان کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ اور مذہب کے متعلق عدنان مہندرس کے اقدامات ان لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق تھے جن کے ووٹوں کے بلبوتے پر وہ ترکی کے وزیر اعظم بنے تھے۔ ریپبلکن پارٹی کی شکست ان لوگوں کی ناکامی تھی جو ترکوں کی اکثریت کا مستقبل اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے۔ پھر ترکی میں اسلام کا احیاء صرف وہاں کے عوام کی جذباتی تسکین کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ حقیقت پسندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ترکوں کو اس چٹان سے پھسلنے نہ دیا جائے جس پر پاؤں جما کر انہوں نے صدیوں تک وقت کی مہیب ترین آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ انہیں ایک ایسے دین سے بددل کرنا یقیناً ایک نامسعود کوشش تھی جس کی برکات نے انہیں یورپ اور ایشیا کی ایک عظیم ترین قوم بنا دیا تھا۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک حکمران پارٹی ترک عوام کی خواہشات کے بالکل برعکس دین کے خلاف محاذ بنا لے اور اس کی عدم رواداری کا یہ عالم ہو کہ عربی میں اذان کی آواز بھی اس کے کانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو تو حامیان مغرب اسے آزاد خیالی اور ترقی پسندی کے سرٹیفکیٹ عطا کریں اور دوسری پارٹی عوام کی خواہشات کی تسکین کے لیے مساجد اور مدرسے تعمیر کرے تو اس پر تنگ نظری اور رجعت پسندی کے لیبل چسپاں کر دیے جائیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی خارجہ پالیسی بھی ترکی کے سابق حکمرانوں کی نسبت زیادہ حقیقت پسندانہ تھی۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد دنیا کے سیاسی حالات نے ہر چھوٹی اور بڑی قوم کو اپنے لیے دوست اور اتحادی تلاش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مختلف بلاکوں یا دھڑوں کے اندر بھی صرف ان ممالک کی اہمیت محسوس کی جاتی تھی جو دوسروں کا تعاون حاصل کر سکتے تھے، اور جدید ترکی کے معماروں نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ ترکی مشرق کے اسلامی ممالک میں اپنا مقام کھو چکا تھا اور مغربی اقوام کی برادری میں اسے کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہ تھا۔ اہل مغرب
درہ دانیال اور آبنائے باسفورس کے محافظوں کو کمیونزم کے خلاف اپنی دفاعی تنظیموں کا ایک اہم رکن تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ ترکوں کی شجاعت کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن قبرص کا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو ترکوں کے یہ دوست یونان کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتے۔ صدیوں تک عالم اسلام کی قیادت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد چند سالہ علیحدگی پسندی کے نتائج کے خلاف ترکوں کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے مشرق کے ساتھ صدیوں کے پرانے رشتے کو ازسر نو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ترکی کو اس مقصد کے لیے کسی خاص کوشش کی ضرورت نہ تھی۔ ترکی کے ساتھ ماضی کے رشتے زندہ کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کی گرمجوشی اس امر کا ثبوت تھی کہ اپنے ترک بھائیوں کے لیے بیرونی ممالک کے مسلمانوں کا جذبہ محبت سرد نہیں ہوا۔ ترکی میں اسلام کے آیا کے باعث ترکوں اور عربوں کا ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا بعید از امکان نہ تھا۔ روحانی رشتے سیاسی رشتوں کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن عربوں اور ترکوں کے اتحاد کے باعث بین الاقوامی اخوت کا دائرہ جس قدر وسیع ہوتا جاتا تھا، مغربی اقوام اسی قدر اسے اپنے مفاد کے خلاف سمجھتی تھیں۔ فلسطین میں صہیونیت کے فتنے کی سرپرستی کرنے والے اور الجزائر میں فرانس کی بربریت کی حمایت کرنے والے مغربی ممالک یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ترکوں جیسی زندہ اور متحرک قوم مشرق وسطی کی سیاست میں ان کی حریف بن جائے؟ ترکوں کو اسلام سے دور رکھ کر ہی الجزائر میں فرانس اور فلسطین میں یہودیوں کے مفادات کی نگہبانی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ مغربی پریس نے پورے شدت کے ساتھ مہندرس کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم شروع کر دی۔ بظاہر اس مہم کا مقصد ان جمہوری قدروں کی حمایت تھا جن کی بقا کے لیے مہندرس کی عدم رواداری اور تند مزاجی نے خطرہ پیدا کر دیا تھا، لیکن در حقیقت اس کا مقصد سیکولرزم کے ان حامیوں کے ہاتھ مضبوط کرنا تھا جو ترکی میں اسلام کے احیا کے خلاف سینہ سپر ہو سکتے تھے۔ انقلابی حکومت کے قائد جنرل جمال گرسل کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ ترکی میں جمہوریت کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور اگر وہ ملک کے پریس اور پلیٹ فارم کو تمام وہ آزادیاں دے سکیں جو مہندرس حکومت نے چھین لی تھی تو ترک عوام بلا شبہ انہیں اپنا محسن خیال کریں گے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ترک عوام کی اکثریت جس قدر جمہوریت پسند ہے اسی قدر اسلام پسند بھی ثابت ہوگی۔ جنرل گرسل کے اعلان کے مطابق یونیورسٹی کے پروفیسر ترکی کا نیا آئین تیار کر رہے ہیں، اور ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ نئے آئین کے خد و خال کیا ہوں گے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس آئین میں ان دانشوروں کی خواہشات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے گا جو ترکی میں مذہب کے احیا سے پریشان تھے، لیکن مجھے یہ ماننے میں تامل ہے کہ ترکوں پر ان کی خواہشات کے خلاف کوئی آئین ٹھوسا جا سکتا ہے۔ اگر جمال گرسل عدنان مہندرس سے زیادہ حقیقت پسند ہیں تو انہیں بہرحال ترک عوام کی خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا۔ قیادتیں بدلی جا سکتی ہیں، انقلاب لائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک زندہ قوم کے لیے صرف ایک ایسی تبدیلی یا انقلاب خیر و برکت کا موجب ہو سکتا ہے جو اسے اپنی جبلت، اپنی روایات، تہذیب و اخلاق اور روحانی قدروں کے دائرے میں بڑھنے، پھولنے اور پنپنے کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہو۔ ترک قوم کسی حادثے کی پیداوار نہیں، اس کا پرشکوہ ماضی صدیوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس نے کئی انقلاب دیکھے ہیں، کئی آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس عظیم قوم کے لیے اپنے پرشکوہ ماضی کی روشنی میں اپنے حال اور مستقبل کی راہیں متعین کرنا دشوار نہ ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم ترکوں کو پہلے کی طرح اب بھی اپنا دوست اور بھائی سمجھتے ہیں۔ ترک قوم اور ان کی قیادت کے دعوے داروں کے حق میں ہماری دعائیں ہیں کہ وہ خالق اکبر جس کی مرضی سے قوموں کے عروج و زوال کے راستے متعین ہوتے ہیں، ہمارے قابل احترام اور قابل فخر دوستوں اور بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ باری تعالیٰ ترکی کے نئے رہنماؤں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی قوم کی بلند ترین توقعات پوری کر سکیں اور انہیں ایسے دانشوروں کی گمراہی سے بچائے جو ترکی میں اسلام کے احیا کو اپنی شکست سمجھتے ہیں۔ بیروت، رات کے پچھلے پہر پین امریکن ایئر ویز کا طیارہ بیروت کے ہوائی اڈے پر اترا اور میں تھوڑی دیر بعد شہر کے ایک ہوٹل میں پہنچ گیا۔ رات بھر کی بے خوابی اور تھکاوٹ کے باعث میں بستر پر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی کے نیچے انسانوں کا شور سنائی دینے لگا۔ میں نے باہر جھانکا تو معلوم ہوا کہ نیچے فروٹ مارکیٹ ہے اور شہر بھر کے دکاندار وہاں بولیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کھڑکیاں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کا شور بڑھتا گیا اور مجھے نیند نہ آ سکی۔
اٹھ کر نماز پڑھی اور اس کے بعد ہوٹل کے منتظم سے درخواست کی کہ میرا کمرہ دوسری طرف منتقل کر دیا جائے۔ اس نے جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوسری طرف دن کے وقت آپ کو ٹریفک کا شور پریشان کرے گا۔ اب منڈی کا ہنگامہ ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے آپ جا کر سو جائیں۔ میں مجبوراً دوبارہ آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو 10 بج چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر پاکستان کے پریس اتاشی مسٹر صلاح الدین خورشید کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے سے فارغ ہوا تو مسٹر ابراہیم یہ پیغام لے کر پہنچ گئے کہ مسٹر خورشید آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دبلا پتلا نوجوان ایک فلسطینی مہاجر تھا جس کے چہرے پر ان 10 لاکھ مسلمانوں کی داستان لکھی ہوئی تھی جو فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے بعد عرب ممالک میں جلا وطنی کے دن گزار رہے ہیں۔ میں 1951 میں مصر، شام، لبنان اور عراق کی سیاحت کے دوران فلسطینی مہاجروں کے کئی کیمپ دیکھ چکا تھا، اور میرے لیے فلسطین کی اس نسل کے آلام و مصائب کا اندازہ کرنا مشکل نہ تھا جو اپنے سن شعور کی ابتدا سے لے کر اب تک غریب الوطنی، بے چارگی اور مفلسی کے دن گزار رہی تھی۔ 1951 میں میرا اندازہ یہ تھا کہ فلسطین کے مہاجر کبھی بھی اپنی حالت پر مطمئن نہ ہو سکیں گے۔ اگر انہیں دنیا کی تمام آسائشیں مہیا کر دی جائیں تو بھی وہ فلسطین واپس جانے کے لیے بے چین رہیں گے۔ اور آج 8 سال کے بعد اس نوجوان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو دوبارہ آباد کرنے کے متعلق ان لوگوں کے عزائم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ان ذہین اور جفاکش لوگوں کی حالت اب پہلے سے کہیں بہتر ہے، لیکن ان کے نزدیک دنیا کی کوئی آسائش اپنے وطن کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس کہ وہ عظیم بے انصافی کا شکار ہوئے ہیں انہیں اس وقت تک مضطرب اور بے چین رکھے گا جب تک کہ فلسطین سے صہیونی جہریت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ 10 لاکھ مہاجر عربوں کے وجود کا ایک زخمی حصہ ہیں، اور جب تک یہ زخم مندمل نہیں ہوگا، عرب بلکہ دنیا اسلام کے سارے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی رہیں گی۔ اگر قانون قدرت کی نگاہ میں مہاجرین فلسطین دائرہ انسانیت سے خارج نہیں ہیں تو وہ طاقتیں جو فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کو اپنے تدبر کا کمال سمجھتی تھیں، کسی دن یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ انہوں نے صرف چند لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر ان کی جگہ یہودی آباد نہیں کیے، بلکہ پورے مشرق وسطی کے خرمن امن پر جلتے ہوئے انگارے پھینک دیے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر کمزور، بے بس اور مظلوم کسی طاقتور کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور فلسطین کے مہاجر جب اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی نگاہیں عرب جمہوریہ کے اولو العزم رہنما جمال عبد الناصر پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مسٹر ابراہیم نے جمال عبد الناصر کا ذکر چھیڑا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز نظر آنے لگی۔ ناصر میرا باپ ہے، اس نے محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ میرے دل میں آپ کی وہی عزت ہے جو ایک بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے جمہوریہ عرب کے صدر کی نگاہ میں ایک مفلوق الحال فلسطینی مہاجر کی کیا وقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیے، اس نے ایک جیب سے کاغذ نکال کر مجھے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ان کا جواب ہے، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ عربی زبان میں ٹائپ شدہ خط میں جمال عبد الناصر کے دستخط موجود تھے، اور ابراہیم صاحب نے کاغذ کو دوبارہ طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، مجھے خود بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ میرے خط کا جواب لکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بے حد مصروف آدمی ہیں، لیکن میں فلسطین کا مہاجر ہوں، اور وہ ہر فلسطینی مہاجر کے دل جوئی اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ میری دیکھا دیکھی کئی اور دوستوں نے انہیں خط لکھے تھے، اور ان سب کو اس قسم کے جواب آ رہے ہیں۔ میں مسٹر ابراہیم کے ساتھ باتیں کرتا ہوا پاکستانی سفارت خانے کی طرف چل دیا۔ بیروت کی سڑکوں اور بازاروں میں ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ میرا ساتھی انتہائی گرمجوشی کے ساتھ ممالک عرب کی سیاست اور جمال عبد الناصر کی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ گلیاں اور سڑکیں عبور کرتے وقت جب میری توجہ ٹریفک کی طرف مبذول ہو جاتی تو ابراہیم صاحب فوراً ہی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے، اور مجھے بار بار خطرہ محسوس ہوتا کہ ہم دونوں کہیں کسی تیز رفتار موٹر کی زد میں نہ آ جائیں۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ہم ایک ٹیکسی پر بیٹھ گئے۔ سفارت خانے میں مسٹر صلاح الدین خورشید اور ان کے بعد پاکستانی سفیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میرے ساتھی جو مجھ سے ایک دن پہلے بیروت پہنچ چکے تھے وہاں موجود تھے۔ یہ حضرات قدرے پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جہاز والوں کی غلطی سے
ان سب کا سامان انقرہ میں اتار لیا گیا ہے۔ اگلے دن مجھے مسٹر خورشید نے بتایا کہ یہ سامان دوسرے جہاز سے پہنچ رہا ہے۔ مسٹر خورشید کے دفتر میں پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ چغتائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب حرمین شریف کی زیارت کے بعد مشرق وسطیٰ کے ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر کے دلچسپ حالات بیان کیے اور مجھے آئندہ پروگرام کے سلسلے میں ان سے نہایت اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ میں 1951 کے سفر میں لبنان کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا اور اب میرے لیے یہاں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے یہاں 2 دن صرف اس لیے ٹھہرنا پڑا کہ مڈل ایسٹ کا طیارہ جس پر میں نے انقرہ سے ہی اپنی سیٹ بک کرا لی تھی، بدھ کی رات کو بیروت سے روانہ ہونا تھا، اور اس سے قبل میرے لیے جدہ کا رخ کرنے کی کوئی اور صورت نہ تھی۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ بیروت سے دمشق ہو آؤں، اور اس کے لیے میں نے ویزا بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشش کچھ ایسی تھی کہ اب مجھے کسی اور طرف دیکھنا بھی ناگوار گزرتا تھا۔ پھر میں اپنے گزشتہ سفر میں دمشق کو اچھی طرح دیکھ بھی چکا تھا۔ بیروت ایک خوبصورت اور پر رونق شہر ہے۔ اس کے قدرتی مناظر اور آب و ہوا کے باعث سیر و سیاحت کے دلدادگان اسے مشرق وسطیٰ کی بہترین سیرگاہ سمجھتے ہیں، لیکن میں یہاں انتہائی بے قراری کے ساتھ جدہ جانے والے ہوائی جہاز کے انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ بالآخر اس انتظار کی صبر آزما گھڑیاں ختم ہوئی اور میں بدھ کی رات کو کوئی 1 بجے کے قریب مڈل ایسٹ ایئر ویز کے طیارے پر سوار ہو گیا۔ جدہ۔ صبح 4 بجے کے قریب ہمارا جہاز جدہ پہنچ گیا۔ ہوائی اڈے پر پاسپورٹ چیک کرنے والے افسر انتہائی فراغت اور اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ قطار میں کھڑے کھڑے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا گرم لباس جسے میں نے بیروت کے موسم کے لحاظ سے پہن رکھا تھا ناقابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا اوور کوٹ اتار لیا، لیکن باقی کپڑے اب بھی میری ضرورت سے بہت زیادہ تھے۔ بیروت اور جدہ کے موسم میں جنوری اور مارچ کا فرق تھا۔ جس سکون اور اطمینان سے ہوائی اڈے کے افسر مسافروں کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، اس کے پیش نظر یہ محسوس ہوتا تھا کہ جب تک میری باری آئے گی اس وقت تک میرا پسینہ قمیص سے کوٹ تک پہنچ جائے گا۔ اچانک مجھے سعودی عرب کے سفیر کا خط یاد آ گیا جو مجھے کراچی میں دیا گیا تھا، اور میں نے اسے اپنے تھیلے سے نکال کر پولیس کے ایک افسر کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ خط بہت کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ جس رسمی کارروائی کے لیے مجھے 1 یا 1.5 گھنٹہ صرف کرنا تھا وہ چند منٹوں میں پوری ہو گئی۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور چند منٹ کے بعد جدہ کے ایک ہوٹل میں پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے نہا دھو کر نفل ادا کیے۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ نماز کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ کمرے میں حبس تھا، اس لیے مجھے بجلی کا پنکھا چلانا پڑا۔ رات بھر کی بے آرامی کے باوجود میری یہ نیند ایک ایسے مسافر کی نیند تھی جس کے دل و دماغ پر منزل کے قرب کا احساس حاوی ہو۔ کوئی 2 یا 2.5 گھنٹے کے بعد میں اٹھ بیٹھا۔ نیچے جا کر پاکستان کے سفیر چودھری علی اکبر صاحب کو ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ تم ہوٹل چھوڑ کر فوراً میرے پاس چلے آؤ، میں آدمی بھیج رہا ہوں۔ میں نے معذرت کی اور کہا کہ میں تھوڑی دیر تک مکہ معظمہ روانہ ہونے سے قبل آپ کے نیاز حاصل کروں گا اور وہاں سے واپسی پر آپ سے تفصیلی ملاقات ہو جائے گی۔ چودھری صاحب نے کہا، بھائی یہ بات نہیں ہوگی، میں تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی کہیں اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں کئی دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ مجھے چودھری فتح محمد صاحب نے لکھا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ ٹیلی فون کرتے ہوئے میں نے ہوٹل کی گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں 3 بج رہے تھے۔ میں اپنی گھڑی کو چابی دینا بھول گیا تھا، اس لیے مجھے وقت کا صحیح اندازہ نہ تھا، تاہم میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اب 3 بج چکے ہیں۔ میں نے یہی خیال کیا کہ ہوٹل کی گھڑی میں بھی کوئی خرابی ہے۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ چودھری صاحب کا ڈرائیور پہنچ گیا۔ اس نے کسی تمہید کے بغیر ہوٹل کے ملازم کو میرا سامان اتارنے کے لیے کہا۔ راستے میں میں نے اس سے وقت پوچھا تو اس نے اپنی گھڑی دیکھ کر بتایا کہ اب 3:30 بج چکے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جناب، یہاں طلوع آفتاب کے وقت گھڑی کی سوئیاں 12 بجاتی ہیں۔ چند اور سوالات کے جواب میں معلوم ہوا کہ مختلف موسموں میں دنوں کے گھٹنے بڑھنے سے وقت کے اس فارمولے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سورج خواہ کسی وقت نمودار ہو، عرب جب اسے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں تو گھڑی کی سوئیاں 12 پر کر لیتے ہیں۔ چودھری علی اکبر صاحب بڑے اتفاق سے ملے اور ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ تم نے اپنا نام رجسٹرڈ کروا لیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں نے عام قاعدے کے مطابق ہوائی اڈے پر اپنا پاسپورٹ وغیرہ دکھایا تھا۔ انہوں نے کہا، نہیں بھائی، یہاں جو مسافر آتے ہیں ان میں سے اکثر یہی غلطی کرتے ہیں،
یہاں یہ قانون ہے کہ مسافروں کو اپنی آمد سے 3 دن کے اندر پولیس کے دفتر میں اپنا نام رجسٹر کرا لینا چاہیے، ورنہ اس کے بعد ہر دن کے لیے جرمانے کی ایک بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ چودھری صاحب نے رجسٹریشن کا کام ایک لڑکے ذمے لگایا اور میرا پاسپورٹ اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے احرام خریدنے کے علاوہ سعودی عرب کا زر مبادلہ حاصل کرنا تھا، اس لیے میں نے چند منٹ بعد چودھری صاحب سے اجازت لی اور شہر کا رخ کیا۔ سعودی ریال حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک دکان سے احرام کے لیے 2 بڑے تولیے خرید لیے۔ واپس سفارت خانے پہنچا تو چودھری صاحب وہاں سے مجھے اپنے مکان پر لے گئے، جہاں میں نے کھانا کھاتے ہی احرام باندھا، عمرہ کی نیت کی اور ٹیکسی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ معظمہ۔ مشرق کے افق پر بادل چھا رہے تھے۔ ہم جدہ سے ابھی چند قدم دور گئے تھے کہ یہ بادل تمام آسمان پر چھا گئے اور چند منٹ ہلکے ہلکے چھینٹوں کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ سڑکوں پر پانی بہنے لگا۔ ایک وسیع میدان جسے وادی فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی ندیوں کا ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور ہموار زمین کے سینے سے سنگلاخ چٹانیں نمودار ہونے لگیں۔ پھر ان پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو مکہ کی طرف بتدریج بلند ہوتی جاتی تھیں۔ ان ننگی اور سیاہی مائل پہاڑیوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہر پہاڑی دوسری پہاڑی سے جدا نظر آتی ہے، اور انہیں دیکھ کر زمانہ قبل از اسلام کے عرب قبائل یاد آ جاتے ہیں جو اپنی نسلی اور قبائلی عصیبتوں کے باعث ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ سڑک کے ایک موڑ سے ان پہاڑیوں کے درمیان اچانک ایک بلند و بالا چٹان دکھائی دیتی ہے جس کی چوٹی ایک وسیع گنبد معلوم ہوتی ہے۔ میں پہاڑوں کے انتہائی دلکش اور دل فریب مناظر دیکھ چکا ہوں، اور یہ صرف معمولی پہاڑی تھی، لیکن اس کی پہلی جھلک دیکھتے ہی میرے دل میں جو احساس پیدا ہوا وہ بالکل نیا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل نور، غار ہرا وہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ماضی کے نقاب الٹنے لگے اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ روئے زمین کی تمام رفتیں جبل نور کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس نے سب سے پہلے نبوت کا جاہ جلال دیکھا تھا، اور اس کی چوٹی کے قریب وہ غار ہے جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا اولین پیغام لے کر آئے تھے۔ جس نور کے لیے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے تھے، اس کے لیے اس سنگلاخ چٹان نے اپنا سینہ کھول دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار مکہ کی گلیوں اور بازاروں سے ہوتی ہوئی حرم کے قریب رکی۔ باب صفا پر چند معلم کھڑے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ لیا اور بارگاہ خداوندی کے جاہ جلال کے تصور سے لرزتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صحن میں پاؤں رکھتے خانہ کعبہ پر نظر پڑی اور مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ اس کی چھت آسمان کو چھو رہی ہے۔ سینکڑوں آدمی وہاں طواف کر رہے تھے۔ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہ تھا۔ جو طواف سے فارغ ہو چکے تھے ان میں سے کوئی حتیم کے اندر نفل پڑھ رہا تھا اور کوئی غلاف کعبہ تھام کر گریہ زاری کر رہا تھا۔ کسی کو کسی کے ساتھ سروکار نہ تھا، کسی کو کسی کے ساتھ دلچسپی نہ تھی۔ وہ مختلف سمتوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن وہاں مشرقی اور مغربی، کالے اور گورے، امیر اور غریب، ادنا اور اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ میرا معلم ایک حبشی نشرات تھا۔ میں نے اس کی رہنمائی میں طواف شروع کیا۔ میری خود فراموشی کا یہ عالم تھا کہ کبھی چلتے چلتے میری رفتار اتنی کم ہو جاتی کہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے آگے دھکیلنے کی کوشش کرتا، اور کبھی میرے قدم اتنے تیز ہو جاتے کہ اسے میرے ساتھ بھاگنا پڑتا۔ لیکن 2-3 چکر لگانے کے بعد میں سنبھل چکا تھا۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے اور ہر بار حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد معلم نے مجھے باب رحمت کے سامنے کھڑا کر کے دعا پڑھانی شروع کی۔ وہاں شاید پہلی بار یہ خیال آیا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میری آواز بیٹھ گئی۔ میں بڑی کوشش کے ساتھ رک رک کر اپنے معلم کے دعائیہ کلمات دہرا رہا تھا، لیکن اچانک میری قوت گویائی جواب دے گئی، اور آنسوؤں کا ایک سیلاب جو نہ جانے کب سے اس وقت کا منتظر تھا میری آنکھوں سے پھوٹ نکلا۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں بچے کی طرح سسکیاں لینا بھی مجھے معیوب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان کی بے اتنائی اور بے توجہی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ ایک انسان کے آنسو اسی مقام کے لیے ہیں۔ معلم نے قدر توقف کے بعد دوبارہ دعا شروع کی اور میں سسکیوں کے ہجوم میں اس کے الفاظ دہرانے لگا۔ پھر اس نے شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ذرا آگے کر دیا۔ میں نے باب رحمت کی دہلیز پر ہاتھ پھیلا دیے اور دیر تک کھڑا رہا۔ اس وقت میرے دل میں کوئی دعا تھی تو اس کے لیے الفاظ نہ تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے اور لوگ کھڑے ہیں۔
میں نے ایک طرف ہو کر خانہ کعبہ کا غلاف تھام لیا۔ اب طبیعت قدرے ہلکی ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ میری زبان سے دعائیں نکلنے لگیں۔ وہ ہاتھ جو میں نے دعا کے لیے اٹھائے تھے پھیلتے گئے۔ ایک گدھا کے لیے ہاتھ پھیلانے کی اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں کبھی پاکستان کے مسلمانوں کی سربلندی کے لیے دعا کر رہا تھا، کبھی کشمیر کی آزادی کا طلبگار تھا، کبھی ہندی مسلمانوں کی فریاد سنا رہا تھا اور کبھی الجزائر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے التجا کر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد میں نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، پھر سر منڈوایا، اس کے بعد چاہے زمزم کا پانی پیا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز مغرب سے فارغ ہو کر میں عشاء کی نماز تک کبھی خانہ کعبہ کے طواف، کبھی حتیم اور مقام ابراہیم علیہ السلام میں نوافل پڑھنے میں مشغول رہا۔ اس دوران میں مجھے مزاب رحمت کے عین نیچے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا موقع مل گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں کوئی 11 بجے تک طواف کرتا رہا۔ رات کے وقت میرا قیام حرم کے قریب اس مکان میں تھا جس کا ایک حصہ پاکستانی سفارت خانے نے کرائے پر لے رکھا ہے۔ میں اس مکان میں پہنچا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کوئی 4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں پچھلے پہر اٹھا اور حرم کی جانب چل دیا۔ اب بارش خاصی تیز ہو چکی تھی، لیکن میں مکہ کی بارش میں بھیگنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا تھا۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ مکہ میں میری آمد سے ایک دن قبل نماز استسقاء پڑھی گئی تھی۔ میں حرم کے اندر داخل ہوا تو اس وقت بھی کئی لوگ طواف کر رہے تھے۔ بعد میں اہل مکہ کی زبانی مجھے یہ معلوم ہوا کہ دن ہو یا رات، خانہ کعبہ کے گرد ہر وقت طواف کرنے والوں کی ایک خاصی تعداد موجود رہتی ہے۔ میں حتیم کے اندر داخل ہوا اور مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت کا پرنالہ ہے۔ اس کے نیچے نفل پڑھتے وقت بالکل بھیگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں کا ایک اچھا خاصا ہجوم وہاں جمع ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر طواف کرنا شروع کر دیا اور صبح کی اذان تک طواف میں مشغول رہا۔ نماز کے وقت بارش تھم چکی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت میں نے حرم کی 4 دیواری کے اندر چکر لگایا۔ سعودی حکومت نے حرم کی توسیع کا جو کام شروع کیا تھا وہ ابھی تک جاری ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان ایک طویل ہال بن چکا ہے اور اب یہاں طواف کرنے والوں کو دھوپ نہیں برداشت کرنی پڑتی۔ باب الصفا کی سمت پرانی عمارت کے پیچھے 2 منزلہ وسیع ہال پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ جب دوسری طرف مزید توسیع کے بعد اس قسم کے کشادہ اور وسیع ہال بن جائیں گے تو اپنی وسعت کے لحاظ سے یہ عمارت اپنی مثال آپ ہوگی۔ بیت اللہ شریف اسی قسم کی سیاہی مائل برہنہ اور وحشتناک چٹانوں سے گھرا ہوا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے۔ حرم سے باہر نکل کر مکہ کے چاروں اطراف نظر دوڑانے کے بعد میں اس زمانے کا تصور کر رہا تھا جب یہ بے آب و گیا خطہ انسان کے وجود سے خالی تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ خلیل اللہ کا امتحان یہی نہیں تھا کہ وہ اپنی وفاشار بیوی اور معصوم بیٹے سے جدا ہو رہے تھے، بلکہ اس سے بڑا امتحان یہ تھا کہ ایک عظیم پیغمبر جس کا مقصد انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کو سلامتی کا راستہ دکھانا تھا، اپنی زندگی کی عزیز ترین متاع کو ایک ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا تھا، جہاں ان کے زندہ رہنے کے کوئی ظاہری اسباب نہ تھے، جہاں دن کی تیز دھوپ میں چاروں اطراف مہیب اور بے رحم پہاڑیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، جہاں جھلس دینے والی ہواؤں کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہ تھی، اور پھر غروب آفتاب کے بعد تاریک لبادے میں یہ پہاڑیاں کتنی ہولناک اور بھیانک معلوم ہوتی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اس مقام پر چھوڑ آئے تھے جس کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں۔ خالق اکبر نے اس سے قبل اپنے کسی بندے کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا تھا، اور انسانی تاریخ اس عزم و ثبات اور حوصلے کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جس کا مظاہرہ خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس بے آب و گیا وادی کے سینے سے چشمہ زمزم کا پھوٹ نکلنا اور کسی قافلے کا وہاں آ کر آباد ہو جانا قدرت کے معجزات تھے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ ایک انسان اپنے اللہ کی رضا کے لیے بشریت کے تمام تقاضے جھٹلا چکا تھا۔ مکہ کی بیرونی اطراف میں گشت کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بے آب و گیا وادی، یہ برہنہ اور ہیبت ناک پہاڑیاں صدیوں سے خدا کی رحمتوں کو پکار رہی تھیں۔ پھر ایک دن حق پرستوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو ایک کمسن بچے اور اس کے والدین پر مشتمل تھا، اپنے جلوہ میں خدا کی رحمتیں لیے نمودار ہوا۔ جب وہ وادی بطھا میں داخل ہوئے تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، خدا کی رضا یہی ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔
معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔